السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الذی خلق الانسان فی احسن تقویم، والصلاۃ والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ عزیزان گرامی، آپ تمام حضرات کا آئی پلس اکیڈمی میں استقبال ہے۔ آپ لوگ چمن اسلام حصہ پنجم پڑھ رہے ہیں، جس کا ایک سبق تقویت الایمان ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا۔ اس سبق کی ریڈنگ مکمل ہو گئی تھی، لیکن کتاب کے فاضل مرتب نے سبق سے ریلیٹڈ جن مشکل لفظوں کے معانی سبق کے آخر میں لکھے ہیں، انہیں آپ کو بتانا رہ گیا تھا۔ اس لیے ہم آج کے سبق کا آغاز یہیں سے کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنی اپنی کتابیں نکال لیں اور سبق تقویت الایمان کھول لیں۔ سبق کے آخر میں جن لفظوں کے معانی لکھے ہوئے ہیں، میں انہیں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ غور سے سنیں اور بعد میں انہیں اچھی طرح یاد کر لیں، تاکہ جب امتحان میں آپ سے پوچھا جائے تو آپ صحیح معنی بتا سکیں۔ پہلا لفظ ہے تقویت الایمان۔ اس کا معنی صاحب کتاب نے لکھا ہے، ایمان کو طاقت پہنچانے والی کتاب، رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ درجہ شہادت یعنی راہ خدا میں جان دینا، گاہے گاہے اس کا معنی ہے کبھی کبھی۔ عزیز بچوں، سبق تقویت الایمان کے متعلق جو معلومات یہاں فاضل مصنف نے قلم بند کیا ہے، وہ بڑا ہی مختصر ہے۔ دراصل یہ کتاب ہندوستانی مسلمانوں سے شرک اور بدعات کے قلع کما کرنے میں بڑا ہی اہم رول ادا کرتی ہے۔ جب سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس وقت سے لے کر کے آج تک کروڑوں لوگوں نے اس کتاب کو پڑھا ہے اور اپنے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کی ہے۔ یہ کتاب سب سے پہلے سن 1223 ہجری مطابق سن 1826 یا 27 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ اگر حساب لگایا جائے تو ہجری سن کے حساب سے آج سے 222 سال پہلے یہ کتاب پہلی مرتبہ شائع ہوئی تھی، اور عیسوی سن کے حساب سے 198 سال پہلے
یہ کتاب پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کو پہلی مرتبہ شائع کروانے میں دہلی کے ایک بہت بڑے حکیم اور اردو زبان کے ایک مایہ ناز شاعر حکیم مومن خان مومن کا بہت ہی اہم کردار تھا۔ جب اس کتاب کو شائع کرنے کا وقت آیا تو دہلی کے علماء کی ایک مجلس بیٹھی اور بہت سے علماء نے کتاب کے مندرجات میں سے کچھ بحثیں اور کچھ لفظوں کو نکالنے کی سفارش کی تھی، لیکن حکیم مومن خان مومن نے اپنی شجاعت، دینی حمیت اور جماعتی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نہیں، اس کتاب کو جس طرح سے مولانا نے لکھا ہے بالکل اسی طرح سے یہ کتاب شائع ہوگی، بعد میں جو کچھ ہوگا اسے دیکھا جائے گا۔ چنانچہ حکیم مومن خان مومن کے اس مشورہ کو لوگوں نے قبول کیا اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تقویت الایمان کو جس طرح سے لکھا تھا منو ان یہ کتاب اسی طرح سے شائع ہوئی۔ 200 سالوں سے زیادہ کا عرصہ آج گزر چکا ہے۔ الحمدللہ آج تک یہ کتاب تقریباً 40 سے 50 لاکھ تک کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے اور کروڑوں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مزید مفید بنائے اور لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بچوں، چونکہ یہ سبق بہت ہی مختصر ہے، جو مشکل الفاظ تھے صاحب کتاب نے ان کے معنی یہاں لکھ دیے ہیں، میں نے تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں نظر آیا جس کا معنی لکھنا ناگزیر ہو، اس لیے اب میں اس سبق سے متعلقہ سوالوں کی طرف چل رہا ہوں۔ آپ سے التماس ہے کہ اب آپ اپنی اپنی کاپیاں اور اپنے قلم نکال لیں، ایک ایک کر کے ہر سوال کا جواب بورڈ پر لکھا جائے گا۔ آپ نہایت ہی صفائی اور ستھرائی کے ساتھ اپنی اپنی کاپیوں پر سوالوں کے جواب لکھیں اور انہیں اچھی طرح سے یاد کریں، تاکہ جب آپ کا امتحان ہو تو آپ ان کا صحیح جواب دے سکیں اور اچھے نمبرات سے کامیاب و کامرا ہو سکیں۔ تو آئیے میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں، آپ بھی لکھنے کے لیے بالکل تیار ہو جائیں۔ سوال نمبر 1، تقویت الایمان نامی کتاب کس کی تصنیف ہے؟ جواب نمبر 1،
تقویۃ الایمان نامی کتاب حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے جو حضرت مولانا شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے یکلوتے فرزند اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے پوتے تھے۔ سوال نمبر 2، اس کتاب کے مضامین کیا ہیں؟ جواب نمبر 2، اس کتاب کے مضامین توحید باری تعالیٰ کے اثبات اور شرک کی نفی پر مشتمل ہیں۔ جو قرآنی آیات اور احادیث نبوی کے دلائل سے ثابت کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3، اس کتاب کی اشاعت سے
ہندوستانی مسلمانوں کو کیا فائدہ ہوا؟ جواب نمبر 3، اس کتاب کی اشاعت سے پہلے ہندوستانی مسلمان طرح طرح کے شرک و بدعات اور رسوم و رواج میں مبتلا تھے، جھوٹے پیروں اور مکار فقیروں نے انہیں اپنے دام فریب میں لے رکھا تھا، اور انہیں بالکل گمراہ کر دیا تھا۔ جب یہ کتاب شائع ہوئی تو ہندوستانی مسلمانوں کے سامنے اسلام کی صحیح اور سچی تصویر بالکل واضح ہو کر آئی، جس کی بنا پر بہت سے مسلمانوں نے شرکیہ عقائد سے توبہ کیا اور بدعات و خرافات و بیجا
رسوم و رواج سے تائب ہوئے اور سچے مسلمان بن گئے۔ سوال نمبر 4، اب تک یہ کتاب کتنی تعداد میں شائع ہو چکی ہے؟ جواب نمبر 4، اب تک یہ کتاب کتنی تعداد میں شائع ہو چکی ہے؟ اس کا صحیح علم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کتاب کو پہلی مرتبہ شائع ہوئے تقریباً 200 سالوں کا عرصہ گزر چکا ہے، اس لیے ایک تخمینہ کے مطابق یہ کتاب اب تک قریب 50 لاکھ کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ سوال نمبر 5، کیا آپ نے اس کتاب کو دیکھا اور پڑھا ہے؟
جواب نمبر 5۔ اس کتاب کو ہم نے اب تک نہیں دیکھا ہے، لیکن جلد ہی ہم اپنے ابو سے کہہ کر یہ کتاب منگوا لیں گے اور انشاءاللہ اسے خوب غور سے پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، سبق تقویت الایمان کے متعلق جو سوالات کیے گئے تھے، الحمدللہ ان کے جوابات مکمل طور پر لکھائے جا چکے ہیں۔ آپ سے امید ہے کہ آپ نے بھی پوری صفائی اور ستھرائی کے ساتھ لکھ لیا ہوگا۔ چونکہ آج کے سبق کے لیے متعین کیا گیا وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ملیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔